موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة النجم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سورة النجم میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کے اندر سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات رسالت، عظمت رسالت، شان رسالت کا بیان فرمایا. فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے تارے کی جب ڈوبتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا ساتھی نہ بہکا نہ پھسلا، وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں فرماتے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، یعنی وہ یوں فرماتی ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی ان کو دیتے ہیں، نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادت نہ نقصان. اور میرا پیغمبر ایسے شان والا ہے، علمہ شدید القویٰ، اس کو پڑھایا بڑی قوت والے طاقت والے نے. بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس سے مراد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تمام ضمائر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہیں، اور اس میں حضور کی تعلیم من جانب اللہ ہے، جیسے کہ اب پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود علم عطا فرماتے ہیں. جیسے حضرت خضر کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور جیسے حضور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، اور پہلی وحی میں اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، تو اس سے مراد بھی حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم. اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، میرے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے، وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا. ہاں اللہ بھلانا چاہیں تو اللہ قادر ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ان آیات میں ضمیر جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف ہے. علمہ شدید القویٰ، یعنی سکھایا اس نے جو بڑی قوت والا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام. دوسرے مقام پہ اللہ نے جبریل کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. تو بعض علماء فرماتے ہیں قوت والا اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ جبریل کے پڑھانے سے جبریل کی شان حضور سے بڑھ جائے گی، نہیں ہوگا. حضور پاک تو امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور جبریل تو گویا خادم حضرت محمد مصطفیٰ ہے. کیونکہ جبریل خود اپنے علم سے نہیں پڑھا رہے، وہ تو اللہ کی وحی لے کے وہی پڑھا رہے ہیں. تو اصل علم تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ
ذو مرہ کہتی ہیں بڑے خوش منظر والا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین. اور جب وہ برابر ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، افق الاعلیٰ سے مراد ہے کہ مشرق کی جانب، یعنی جو افق یہ سامنے ہمارے جو خلا ہے اسی کا نام افق ہے. حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ آپ نے زمین میں دیکھا ہے اور حضور پاک یہ اجیاد محلے کی طرف تھے اور جبریل اپنی اصلی صورت میں آیا. حضور فرماتے ہیں وَلَهُ 600 جناح، اس کے 600 پر ہیں. کَسَدَّ الْأُفُقَ، یہ خلا اس نے سارے کا سارا بھر دیا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، حضور پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، حضرت جبریل قریب آئے لٹک کے. بعض علماء فرماتے ہیں یا تقدیم تاخیر ہے، اصل میں تھا تدلّا فدنا، یعنی پہلے لٹکا پھر قریب ہوا. بعض علماء فرماتے ہیں اصل اللہ نے بتلا دیا کہ ثم دنا، وہ حضرت جبریل حضور کے قریب کیسے قریب ہوئے؟ فتدلّا، پھر آسمان افق سے لٹک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور انسانی صورت میں آئے اور آ کے تسلی دی انا جبرائیل وانت رسول اللہ، حضور میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. جب حضور کو اطمینان ہو گیا تو حضور نے فرمایا جبرائیل کیا اللہ کے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے پر جو ہیں وہ تم سے بھی زیادہ ہوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، ایسے بھی فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرشتہ بڑی طاقت والا، بڑے منظر والا، بڑی خوبصورت شکل والا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اتنا حضور کے قریب ہوا کہ جیسے 2 کمانوں کا ملنا. کیا مانا؟ زمانہ جاہلیت میں جب عرب لوگ ایک دوسرے سے آپس میں حلف اٹھاتے تھے محبت کا، مودت کا، تو دونوں اپنی کمانوں کو ملا دیتے تھے. وہ کمان ادھر سے کرتا، یہ کمان ادھر سے کرتا، تو دونوں کمانیں جو ہے مل جاتی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ کمان کے اصل اور کمان کی اس شاخوں میں جتنا فاصلہ ہے بس جبریل اتنے قریب آ گئے. اور بعض علماء نے فرمایا کعبہ قوسین، یعنی 2 ہاتھ کے فاصلے کے قریب آ گئے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اب یہاں 2 قول ہیں. اللہ نے وحی فرمائی اپنے عبد کی طرف، اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف جو بھی وحی فرمائی، تو علماء فرماتے ہیں اس کا ضمیر اللہ کی طرف ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، ضمیر اللہ کی طرف ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا ضمیر بھی جبریل علیہ السلام کی طرف ہے، کیونکہ پہلے سارے ضمیر جبریل کی طرف ہے. علمہ، اور اس کے بعد آگے آتا ہے ثم دنا سب حضرت جبریل. تو وہ کہتے ہیں انتشار ضمائر ہوگا، یہاں یہ مراد ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ، حضرت جبریل نے وحی کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن آگے وحی کے بارے میں بتلایا نہیں گیا، فرمایا ما اوحا، جو اللہ نے چاہا. تو جب کسی چیز کو چھپا دیا جائے تو معلوم ہوتا ہے وہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے، وہ بہت بڑے راز والی بات ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم. اور بعض علماء فرماتی ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی. اور کیا وحی تھی؟ وہ راز یہ تھا کہ میرے مدنی یہ تو میرا فرشتہ ہے جس کو دیکھ کے آپ بے ہوش ہو رہے ہیں، میں نے تو آپ کو اپنا دیدار بھی کرانا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. آگے اللہ فرماتی ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ،
یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی دیکھتا ہے لیکن دل کی توجہ نہیں ہوتی ہے، دل کسی اور طرف ہوتا ہے اور نظر کسی اور طرف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا نا، میرے مدنی نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک دیکھا ہے، دل بھی ادھر متوجہ تھا اور آنکھ بھی ادھر متوجہ تھی، یعنی حضور کے دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، آگے اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کو رد فرماتے افتمارونہ علی ما یری، کیا تم کو شک ہے جو کچھ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا آئندہ دیکھیں گے؟ تم کیوں شک کر رہے ہو؟ میرے پاک نبی نے صرف زمین پہ نہیں دیکھا بلکہ آسمانوں میں بھی دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہاں کلام مؤکد ہے، کیوں؟ اگر انکار ہو تو پھر جواب میں کلام مؤکد تاکید والا ہوتا ہے، وا قسمیہ لام ابتدائیہ قد حرف تحقیق ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پھر میرے مدنی نے اس کو دوبارہ اس وقت دیکھا جب آپ اترے۔ کیا معنی؟ کیونکہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو گیا اور میرے مدنی کو رف رف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اولا کے قریب بلایا، اور وہاں سے پھر جب حضور واپس آئے تو گویا اتر رہے تھے، اس اترنے کے وقت میں آپ نے جبریل کو دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ منتہا، آپ نے جبریل کو کہاں دیکھا؟ سدرہ، یاد رکھو سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن وہ جنت کی بیری الگ چیز ہے اور دنیا کے بیر الگ چیز ہے، اس لیے حضور پاک فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہمارے اعمال جب زمین سے فرشتے لے جاتے ہیں تو ان کا دفتر بھی اسی جگہ ہے، وہاں انتہا ہو جاتی ہے، اور میرے اللہ نے جو عرش سے حکم جاری فرمایا وہ بھی اس کی منتہا بھی سدرۃ المنتہا پہ ہے، اور پھر فرشتے اس حکم کو لے کے آگے تنفیذ کرتے ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا، اور وہ کہاں ہے؟ عندہا جنت المأوی، جس کے قریب اللہ کی جنت ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، جیسے قرآن پاک میں جنت النعیم کا نام بھی آیا ہے، جنت الخلد کا نام بھی آیا ہے، جنت الفردوس کا نام بھی آیا ہے، جنت المأوی کا نام بھی آیا ہے، اور سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اذا سألتم اللہ، جب اللہ سے جنت مانگو تو پھر اعلیٰ جنت مانگا کرو، فاسألوہ الفردوس الاعلی، اللہ سے فردوس سے اعلیٰ مانگا کرو، اور فردوس سے اعلیٰ ساتواں آسمان جو ہے اس کی گویا زمین ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے گویا اس کی چھت ہے، وہ اتنی شان والی جنت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس، اللہ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی نے دیکھا ہے، اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جنت الماوا کے پاس۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر جب ڈھانپ دیا اس بیری کے درخت کو جس چیز نے ڈھانپا، یہاں بھی وضاحت نہیں ہے کہ کس چیز نے ڈھانپا ہے، لیکن حضور پاک نے وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا اس بیری کے درخت کے ہر پتے پہ اللہ کا ایک فرشتہ کھڑا تھا اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور آپ نے فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا جرادن من ذہب، یہ جو چھوٹی چھوٹی جب آپ شمع جلاتے ہیں جو پروانے آتے ہیں، تتلیاں آتی ہیں، فرمایا وہ سونے کی بنی ہوئی تھی، وہ بھی اوپر سے گر رہی تھی، گویا کہ اس درخت کو انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لیکن آگے اللہ نے پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو میرے مدنی کی نظر بہکی
اور نہ میرے مدنی کی نظر نے کوئی تجاوز کیا۔ کیا مانا؟ جب آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، دربار کی زینت دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اصل چیز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے مدنی کی نظر نہ تو بہکی اور نہ میرے مدنی کی نظر چندھی آئی اور نہ میرے مدنی کی نظر حد سے نکلی، بس کہ جو دیکھنا چاہتے تھے پوری توجہ کے ساتھ پورے دل اور آنکھوں سے حضور نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق میرے مدنی پاک نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے، عظیم نشانیاں دیکھی ہیں۔ حضور پاک نے وہ سیڑھی دیکھی جس سے آسمانوں پہ گئے، حضور پاک نے براق دیکھی جس سے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی میں پہنچے، حضور پاک نے 1,24,000 پیغمبر کو پھر زندہ دیکھا اور ان کے امام بنے۔ حضور پاک نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان دیکھا، آپ نے بیت المعمور دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا دیکھا، آپ نے جنت کے اندر جا کے جنت دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رف رف دیکھا، پھر اللہ کے عرش کے قریب ہوئے۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے پھر اپنے اللہ کا بھی دیدار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دیکھا ہے۔ اور علماء فرماتی ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں دنیا میں رہ کے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن آسمانوں پہ جا کے یا جنت میں جا کے تو ہر مسلمان بھی حضور پاک کو دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے اللہ کو دیکھیں گے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ مشرکوں کا رد فرماتے ہیں، اور بدبختو میرے نبی کا شان دیکھو، جبریل کا دیکھو، رب العالمین کا دیکھو، ان سب کو چھوڑ کے تم نے کن کو خدا بنا لیا ہے؟ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، یہ تم نے لات کو خدا بنا رکھا ہے۔ یہ لات جو ہے بنو ثقیف طائف والوں کا خدا تھا، اور عزا جو ہے طائف اور مکے کے درمیان میں موضع نخلا پہ مندر تھا اور وہاں ان کا آستان تھا، اور منات جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں وادی قدید جو ہے وہاں تھا۔ قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ وہاں سے آ کے احرام باندھتے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ اسی لیے مشرک جب احرام باندھتے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آگے کہتے الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر یہ تیرے پیارے جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تو ان کا مالک ہے۔ یہ تیرے شریک تو ہیں لیکن مالک نہیں، مالک پھر بھی تو ہے۔ یہی شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملایا جائے، اللہ کی ذات میں ملایا جائے یا اللہ کی صفات میں ملایا جائے۔ جیسے اللہ عالم الغیب ہے، اگر عقیدہ ہو کہ نبی بھی عالم الغیب ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معیت علم کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ پیغمبر بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مشکل کشا حاجت روا مختار کل ہے، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضرت علی بھی مشکل کشا حاجت روا ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے کعبے کا طواف کرو، اگر اب کوئی قبروں کا طواف کرے تو یہ طواف میں شرک ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ حج پہ آؤ تو میرے نام کی قربانی کرو، اب اگر کوئی پیر کے نام پہ قربانی کرے، کوئی آدمی آستان کے نام پہ قربانی کرے تو اسی کا نام شرک ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں او ظالم ہو، تم نے خدا کے ساتھ شریک بھی کن کو بنایا؟ اسی کو لات کو، جس کو دھکا تو گر جائے، یہ تم نے خدا کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری،
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بت جو ہیں دراصل اصل بات یہ تھی کہ جو اللہ والے لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ کے بزرگ بندے تھے، جب وہ فوت ہو گئے ان کے مقامات پر ان کی قبروں پہ ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے اور پھر وہی نشانیاں بنا دی، مندر بنا کے ان کو دیوی دیوتا کا درجہ دے دیا۔ اصل وہ بھی لوگ تھے، رجال تھے، وہ بھی اللہ کے نیک بندے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ کی لعنت فرمائے کہ جب ان کا کوئی بندہ مر جاتا تھا، کوئی اللہ کا ولی مر جاتا تھا، یعکفون علی قبرہ، اس کے قبروں پہ عبادت گاہ بنا دیتے تھے، سجدہ گاہ بنا دیتے تھے۔ اس لیے حضور نے بھی دعا مانگی تھی کہ اللہم لا تجعل وثنی، لا تجعل قبری وثنی یعبد، یا اللہ میری قبر مبارک کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ سجدے کریں، لوگ آ کے چومیں، لوگ آ کے چوکھٹ پہ سجدے کریں، لوگ آ کے مزار کو بوسے دیں، لوگ آ کے غلاف کو چومیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ابتدا کے اندر یہ بدعات میں ہیں اور انتہا جو ہے وہ شرک ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آدمی ان کو وہی مقام دے رہا ہے جو اللہ کا ہے تو پھر شرک ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا او مکے والو کیا ہو گیا تمہیں، افرائیتم اللات والعزی، کہتی ہیں لات جو ہے ایک آدمی تھا، اللہ والا تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا، جب مر گیا تو اس کی قبر پہ شرک شروع ہو گیا۔ اور کہتے ہیں اسی طرح عزیٰ بھی ایک عورت تھی، بعد میں ایک جنیہ جو ہے، جنی عورت نے شکل دھار کے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کیا لوگوں کو۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ کی مزار پہ شیطان جن جو ہیں وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جب مرید آگے مانگتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے چپکے سے آواز دیتے ہیں، جاؤ مرید میں نے تیرا مسئلہ حل کر دیا ہے، جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ اب اس کو لاکھ تقریریں کرے، وہ کہتا ہے میں خود سن کے آیا ہوں جناب۔ اصل وہ تلبیس ابلیس ہوتی ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو اس کا ذکر پھر قرآن پاک میں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، اللہ نے فرمایا کہ جیسے یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے، اب مشرکین کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور مکے والے کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اب دیکھیں آپ مکے میں ہیں، اللہ کے کعبے میں ہیں، اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہیں، آپ بتائیں، ہم بتائیں، ہم تو وہابی ہیں نا، ہمارے اوپر تو ایک مہر لگی ہوئی ہے نا جی، وہابی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں۔ اچھا نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو مسلمان ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ہمارے لوگ جو تھے انہوں نے ترقی کی، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہا۔ ہمارے لوگ تھے انہوں نے کہا مجال ہے تم ہمارا مقابلہ کہا، انہوں نے کہا نہیں محمد مصطفیٰ خود خدا ہے، بات ہی ختم۔ انہوں نے کہا بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے، خدا بناؤ، بیٹے بنانے کا کیا مطلب۔ انہوں نے کہا خود خدا ہے، صرف لباس بشر میں ہیں، اندر سے تو آپ ہیں۔ یعنی یہ شرک جو ہے یہود نصارہ مشرکین مکہ کے دماغ میں بھی نہیں آیا۔ یہ اتنا آگے بڑھ گئے، کہتے ہیں جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی خدا بھی آپ تھے، مدینے میں مصطفیٰ بھی آپ بنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور خدا کے بندے اگر نبی بھی خدا ہے یا خدا کا چھپا ہوا ہے اندر، یعنی اندر سے خدا ہے، تو خدا کھاتا بھی ہے، خدا پیتا بھی ہے، خدا شادیاں بھی کرتا ہے، خدا کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور دین کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔
اللہ کی صفت تو ہے کہ نہ پیدا ہوا نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، وہ بیوی سے بھی پاک، وہ بچوں سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک، نیند سے بھی پاک، سونے سے بھی پاک، کھانے سے بھی پاک۔ تو اللہ کے نبی تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے۔ میدان جنگ میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوتے، نعوذ باللہ، یعنی خدا کے دانت ٹوٹ گئے۔ کوئی عقیدت کا سوچو تو صحیح نا، اللہ کے آگے صرف یہ تو نہیں وہابی ہے وہابی وہابی، ابھی اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دی ہے نا۔ چھوڑو مولوی کو، تم اپنا عقل لڑاؤ کہ اگر نبی خود خدا ہے تو یہ سارا ڈرامہ تھا کہ کبھی خدا بن گیا، کبھی مصطفیٰ بن گیا، کبھی بشریت کا چولا پہن لیا اور کبھی بشریت کا لبادہ اتار دیا، عجیب بات ہے۔ اچھا اگر میرا مدنی خود خدا ہے تو معراج کس کو ہوا ہے؟ پھر یہ کیا تماشے بناتے ہو کہ معراج کی رات ہے اور معراج کی رات ہے؟ وہ تو خدا ہے، خدا کو معراج کا کیا مطلب؟ ادھر 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہو، ادھر کہتے ہو خدا ہے۔ خدا پیدا ہوا تھا 12 ربیع الاول کو؟ کوئی ایک بات تو کرو نا، دو جھوٹ تو نہ بولو۔ یا تو کہو حضرت حسین بما اپنے اہل و اولاد کے شہید ہی نہیں ہوئے، اور اگر وہ شہید ہوئے اور پیاسے شہید ہوئے اور مظلوم شہید ہوئے تو پھر عقیدہ رکھو کہ حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر حضرت علی حاجت روا مشکل کشا، تم کبڈی بھی کھیلو تو حضرت علی آ جاتے ہیں، پہلوان تمہارا ننگا کھڑا ہے، حضرت علی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا جاہل عقیدہ تو کسی، میرے خیال میں کسی انتہائی اجڈ احمق کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف عقیدہ ہو کہ محمد مصطفیٰ مختار کل ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے، ادھر کہتے ہیں آپ کے مصلی پہ وہاں بھی کھڑے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ ایک عقیدہ رکھو مختار کل ہیں تو آپ نے مصلی سے اس کو وہابی کو ہٹا نہیں سکتے، مکے سے بھی نہیں ہٹا سکتے، مدینے سے بھی نہیں ہٹا سکتے، اور پھر حضور پاک کے صحابہ 70 صحابہ آپ کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، آپ ان کو بھی نہیں بچا سکتے، اور مختار کل کیا مطلب؟ اور قرآن کہتا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں کہ لا املک، میں تو خود اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ اپنے عقیدوں کو اس لیے خدا نے چیلنج کیا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شک کرتے ہو میرے مدنی کی رویت پر، میرے مدنی کی عظمت پر، میرے مدنی کے مقام معبد پر، اور کیا کر رہے؟ عقل تمہارا یہ ہے اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، اپنے لیے تم لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ عجیب بات ہے۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ، یہ کتنی ظالمانہ تقسیم ہے، تمہیں تو لڑکے پسند ہیں اور خدا کے لیے لڑکیاں ہیں۔ ان ہی الا اسماء، اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، لات عزا منات بنا رکھے ہیں، یہ تو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے، تمہارے باپ دادے نے یہ نام رکھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ محض اٹکل پچو خیالات ہیں اور یہ اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، اللہ نے فرمایا کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو چاہے؟ بالکل نہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اول آخر سب اللہ کے لیے ہے۔ تم جو سمجھتے ہو کہ یہ بت ہماری شفاعت کر دیں گے، ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، یہ تمہارے دل کی تمنائیں، جھوٹی خواہشات ہیں۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ،
لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا. اللہ فرماتے ہیں کتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے سکتی مگر جب اللہ اذن دے، اور شفاعت بھی اس کے حق میں ہو جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، یعنی ہو بھی مومن، کافر کی شفاعت نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا جہاں فرشتے پر نہیں مار سکتے وہاں تمہارے یہ بت جو ہیں یہ سفارش کریں گے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہی لوگ ہیں جس نے ملائکہ کے عورتوں والے نام رکھے ہیں، ملائکہ کو دیویاں بنا ڈالا ہے. وما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں. ان يتبعون الا الظن، یہ محض اپنے خیالات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان جو ہے وہ حق کی طرف نہیں پہنچاتا، اور حق کی طرف کسی چیز کا حق ہے اور گمان کچھ بھی نہیں ہے. فاعرض، میرا مدنی اگر یہ نہیں ایمان لاتے چھوڑ دیں آپ ان کو. فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. میرے محبوب جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں، جو آپ کی دعوت سے منہ موڑتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. ان کا مقصد صرف دنیا کی زندگانی ہے، صرف دنیا کمانا، کھانا پینا، مر جانا، یہی ان کا مبلغ علم ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. تیرا رب جانتا ہے کون ہدایت پہ ہے اور کون گمراہ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کا ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے. جب مالک اللہ ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ سزا دیں گے ان کو جنہوں نے بھیڑے عمل کیے ہیں. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور اللہ بہت جزا اور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے عمل اچھے کیے ہیں، اچھا بدلہ. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. وہ مسلمان، وہ مومن، وہ ایمان والے جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جو فواحش سے بچتے ہیں، ہاں مگر کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں. ان ربک واسع المغفرات، رب بڑی بخشش والا ہے. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، جب اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تب سے وہ تمہیں جانتے ہیں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، جب تم جنین تھے اپنی ماؤں کے پیٹ میں تب بھی وہ جانتے ہیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی بڑائی نہ کیا کرو، اپنی پاکی نہ بیان کیا کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتے ہیں کہ کون پرہیزگار ہے اور کون مرتبے والا ہے. افرأيت الذي تولى، میرا مدنی آپ دیکھیں اس شخص کے جس نے قرآن سے، اسلام سے منہ موڑا. اعطى قليلا واكدى، کچھ دیا پھر رک گیا. عنده علم الغیب فهو يرى، یہ جو کچھ کر رہا ہے کیا اس کے پاس علم غیب ہے، اس سے دیکھ کے باتیں کر رہا ہے. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی جو صحائف موسیٰ علیہ السلام میں ہے. وإبراہیم الذی وفى، اور حضرت ابراہیم کے صحائف میں ہے ابراہیم وہ جس نے اللہ کا ہر حکم پورا کیا. اور اس میں کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی باپ کی وجہ سے بیٹے کو سزا دے دیں یا بیٹے کی وجہ سے باپ کو سزا دے دیں. بالکل نہیں، ہر آدمی اپنی بھگتے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت وان سعیہ سوف یری، اور جو اس نے کمایا قریب آنے والے زمانے میں وہ دیکھے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے. کسی کی وجہ سے دوسرے کو پکڑ لیا جائے یا کسی کی نیکیاں گھٹا دی جائیں یا کسی کے گناہ بڑھا دیے جائیں، بالکل نہ. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے. تو جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے تو یہ کافر جاہل کیا ہے، کہتا ہے جی مجھے لکھ کے دے دو. اس نے کہا میں لکھ دیتا ہوں، تیرا عذاب میں اٹھا لوں گا. اللہ نے فرمایا کیا جاہلانہ خیال ہے، سب نے اپنے کیے کا خود بھگتنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرے کے برابر عمل کیا اس کو دیکھے گا، مانا اس کا بدلہ ملے گا، اور جس نے برائی کی اس کو بھی وہ دیکھے گا. واللہ اعلم. کہ بعض لوگ جو ہے انتقام لینے کے لیے جادو وغیرہ کا سہارا لیتے. میرا بھائی بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ سمجھ لو کہ جادو جو ہے اس کا پڑھنا بھی، سیکھنا بھی، کرنا بھی، کرانا بھی یہ چھوٹا گناہ نہیں، کفر ہے. حضور پاک فرماتے ہیں من تسحر فقد کفر، جس نے جادو کیا وہ کافر ہو. تو جب جادو ہی حرام اور کفر ہے تو پھر انتقام لینے کے لیے جادو کرانا کیا، وہ تو اور زیادہ گناہ. باقی تعویذ یا گنڈے ونڈے جو ہے نا جی، ایک بات یاد رکھو، جتنے اللہ کے قرآن کی آیات ہیں یا میرے مدنی پاک کے فرمائی ہوئی دعوات ہیں، علماء ان کو لکھ کے گلے میں ڈالنے کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن جو تعویذ ہیں، نقشے ہیں اور کسی عبرانی یا سریانی یا ہندی یا سنسکرت زبانوں میں ہیں، وہ بالکل سب کے نزدیک ناجائز ہے. پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ تعویذ لکھ کے چاہے وہ آیات قرآنیہ بھی ہوں گلے میں نہ ڈالا جائے، بلکہ پڑھ کے دم کر دو، جیسے حضور پاک آخری صورتیں پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیتے تھے، وہ زیادہ بہتر. کہتے جی کہ مجھے نماز پڑھنے میں اور درود پاک پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں اور بعض بڑی غلط باتیں بھی دماغ میں آتی ہیں، اللہ معاف کرے. میرا بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ وسوسے جو ہیں یہ معاف ہیں. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری اس کی مثال سیدنا ابو بکر سے جب یہودی نے پوچھا تھا کہ ہمارے لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کو کوئی وسوسہ نہیں آتا، مسلمان کہتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، گندے گندے خیال آتے ہیں، شہوانی خیال آتے ہیں، اللہ رسول کے خلاف خیال آتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہودی اگر ایک آدمی کے گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ خالی ہے، ایک کمرہ سونا چاندی دولت سے بھرا ہوا ہے، تو ڈاکو کہاں ڈاکہ مارے گا؟ انہوں نے کہا جہاں پیسے ہیں. خالی کمرے کو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل جو ہے ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان بھی تو وہاں محنت کرتا ہے نا جہاں اس کو پتا ہے کہ اندر ایمان کا خزانہ ہے اور میں نے نکالنا ہے. تو کوئی وہم نہ کیا کرے، کوئی غم نہ کیا کرے، اور بلکہ یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے کہ شیطان تیرے پیچھے لگ گیا ہے. بالکل فکر ہی رہے. اچھا، بعض علماء نے اس کا ایک علاج بھی لکھا ہے. ایک علاج تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ دم کر دیا کرو.
اور دوسرا علاج ہے پریکٹیکل، یعنی عملی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ اب میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تم وہ سلام پھیر کے پھر اور 2 رکعتیں شروع کر دو، پھر وسوسہ ڈالے تم اور شروع کر دو، وہ جوں وسوسہ ڈالے تم عبادت میں اور بڑھتے جاؤ، تو وہ پھر بدبخت جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ کے ولی کی رات کو نیند نہیں کھلی، تہجد نہ پڑی، سارا دن روتے رہے کہ میں کیا غلطی ہو گئی کہ رات اللہ کی نعمت سے محروم ہو گیا، اور سارا دن حضرت قرآن پڑھتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے، روتے رہے۔ دوسری رات جب سوئے تو ابھی جناب ان کے اٹھنے کا وقت ہی نہیں ہوا تھا کہ شیطان نے خود آ کے اٹھایا، اٹھو اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ جب اٹھے تو انہوں نے کہا بدبختی ابلیس تم کیوں جگا رہے؟ کہا کل سارا دن جو تم نے مجھے اللہ کا نام لے کے مار ڈالا ہے اسے بہتر ہے پڑھ لو تہجد، سارا دن تو مجھے نہ خراب کرو۔ تو ایک علاج یہ بھی ہے کہ اپنے دشمن کو اور عبادت کر کے سزا دو، تم جتنا عبادت میں بڑھتے جاؤ گے وہ بھاگے گا، پھر ہٹے گا تم سے۔ کہتے ہیں جی کہ ماں اپنے بچے کو، دیکھو میرا بھائی، جمہور علماء کا، فقہاء کا مسئلہ یہی ہے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہ فرماتے ہیں، بات سمجھا کریں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت جو ہے 2 سال ہے، لیکن اگر 2.5 سال تک بھی کوئی بچہ کسی کا دودھ پی لے تو ہم اس کو بھی رضاعت پہ محمول کریں گے، کیونکہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ سمجھیں گے اسی رضائی ماں ہے۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مدت جو ہے 2 سال، تو مثلا 2 سال بھی تھی اس مدت ہے نا کہ لمن ارادہ، جو چاہے، ورنہ اگر مثلا ایک کل مدت ہے 30 مہینے، حملہ و فصالہ 30 شہرا، 30 مہینے، اب اگر جناب یہ ہے کہ 6 مہینے کا حمل ہے پھر تو 2 سال دودھ پیے گا، اگر حمل 9 مہینے کا ہے پھر 2 سال تو نہیں ہوں گے نا، پھر تو 2 سال سے کم ہو جائیں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سب ائمہ کے نزدیک یہی ہے۔ امام صاحب جہاں حلال حرام کے مسائل آتے ہیں نا وہ وہاں بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ بڑے احتیاط والا مسئلہ لیتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں اگر 2.5 سال تک بھی کسی بچے نے کسی کا دودھ پیا ہے تو اس کو ہم حکم رضاعت میں شمال کر لیں گے۔ اس لیے وہ وہ اسی آیت سے بھی استدلال کر لیتے ہیں کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، وہ کہتے ہیں کہ مدت فصال جو ہے وہ 30 مہینے۔ کہتے ہیں جی کہ شادی کی کوشش کرنے کے بعد شادی نہیں ہوتی، میرا بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یا جامع یا لطیف اللہ کے نام ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے میرے نام سے پکارو، تو اس نام سے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے، یا جامع ہو یا لطیف ہو، یا جامع ہو یا لطیف ہو، اور اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے تو اللہ آسان کر دے۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ عرائس قرآن ہے، یعنی گویا یہ دلہن ہے، تو کہتے ہیں اگر 3 دفعہ روزانہ مرد ہے یا عورت ہے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں تو اللہ جلد رشتہ کر دے گا۔ بہرحال بتا رہا ہوں، ہوا میرا بھی نہیں، ہاں میری اپنی بزرگی مجھے بھی نہیں لگتی، بس یہ کرتے ہیں تم میرے لیے دعا کرنا، میں تمہارے لیے دعا کرنا، کہ دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے، شادی ہو جائے۔ ماں باپ کے نیک اعمال کا فائدہ بالکل والدین کو ہوگا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن میں ہے، وہ تو کافروں کی بات ہے کہ کفر جو ہے وہ مسلمان پہ ڈالا جائے، نہیں، مسلمان کافر کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کافر مسلمان کا نہیں اٹھائے گا۔ اگر مسلمان ہے تو فائدہ تو ہوگا، کیسے فائدہ نہیں ہوگا؟ قیامت والے دن اولاد کے عمل تھوڑے ہوں گے، الحقنا بہم، ہم ان کو بھی اونچے درجے میں لے جائیں گے، ماں باپ سے ملا دیں گے۔ وما التناہم من اعمالہم شیء، اللہ فرماتے ہیں ان کے عمل سے ہم کوئی نقصان بھی نہیں کریں گے، بس ان کو اونچا کر دیں گے۔
8 رکعت تراوی 8 رکعت تراوی کا ثبوت تو نہیں ہے. 8 رکعت کا ذکر آتا ہے اصل میں ایک حدیث میں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 8 رکعات، آپ 8 رکعات پڑھتے تھے فی رمضان وغیرہ، رمضان میں یا رمضان کے علاوہ. تو وہ 8 رکعات کا ذکر ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ، تو لہذا یہ ہے کہ اس میں تہجد بھی آ گئی اور تراویح بھی آ گئی. اصل بات سمجھیں کہ یہ بات جو ہے بہرحال ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن دلیل کے اعتبار سے بڑی کمزور بات ہے. جس روایت میں بی بی عائشہ روایت کر رہی ہے تو سیدھی بات ہے کہ کوئی گھر کا معاملہ ہے. تراویح تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، تراویح گھر میں پڑھی نہیں جاتی، پھر بی بی کی روایت کا کیا مطلب؟ بیوی تو وہ بات بتائے گی نا جو حضور نے گھر میں عبادت کی ہو. ایک بات. دوسرا، اسی جہاں 8 رکعت کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ہے کان یصلی 4 حضور 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضور کی نماز کا حسن اور طول کیا پوچھتے ہو میرا بیٹا؟ تو وہ 4 رکعت 4 رکعت تراویح ہوتی ہی نہیں، وہ تو تہجد ہوتی ہے. تو لہذا علماء فرماتے ہیں اس کا تعلق تہجد سے ہے، اس کا تعلق تراویح سے نہیں. اور جمہور امت کا مسئلہ جو ہے وہ 20 تراویح ہے. اگر ہم سارے احادیث کا مطالعہ کریں، فرض محال ہم اس 8 کو بھی اسی پہ محمول کریں تو 8 کی روایت بھی موجود ہے اور 12 کی بھی موجود ہے اور 20 کی بھی موجود ہے. اور جو لوگ 20 تراویح پڑھیں گے انہوں نے تو ساری حدیثوں پہ عمل کر لیا، اور جو 8 پڑھے گا 12 والا بھی رہ گئی اور 20 والی بھی رہ گئی. یہ اچھی بات ہے. جو 3 حدیثوں پہ عمل کریں ان کو کہا جائے گا یہ حدیث نہیں مانتے، اور جو 1 پہ عمل کریں کہا جائے گا یہ مانتے ہیں. اچھا، پھر اگر تم نے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو حضور نے تو سارا مہینہ پڑھائی ہی نہیں تراویح، تم کیسے سارا مہینہ پڑھتے ہو؟ تم نے اگر حدیث پہ عمل کرنا ہے تو حضور نے تو عشاء کے فوراً بعد نہیں ہو تو ساری رات تراویح ہوتی تھی، پھر تم بھی ساری رات پڑھو. اگر حدیث پہ عمل کرنا ہے تو حضور تو کبھی ختم نہیں فرماتے تھے، تم کیسے ختم کرتے ہو رمضان میں؟ تو سیدھی بات کرو. صحابہ کا مسئلہ ہے، خلفائے راشدین کا مسئلہ ہے، اور اس پر اجماع ہے صحابہ کا کہ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا. تو اس لیے 20 جو ہے وہ جمہور کا فیصلہ ہے. مسجد الحرام میں جب آئیں تحیہ یہ ہے کہ طواف کرو، لیکن اگر طواف نہ کرے تو پھر 2 رکعت پڑھے. حضرت امام مالک کا قول جو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں یصلح آخر هذه الامه الا كما صلح به اولها. کیا مانا؟ جیسے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پکڑنے سے اور اتباع قرآن سے اور اتباع سنت سے اصلاح ہوئی ہے، اب بھی تم سارے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو اسی طرح اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو جاؤ. باقی جو ائمہ فرماتے ہیں وہ تو حضور کی بات کی تصریح فرماتے ہیں، بات تو حضور کی ہے. بہرحال خواب کا مجھے کوئی پتہ نہیں. 4 مہینے کا حمل گرا دینا جو ہے قتل کا گناہ ہے. سرکار دو جہاں ساری زندگی آپ نیچے چادر مبارک باندھتے تھے، اوپر لمبا کرتا پہنتے تھے اور سر پہ ٹوپی مبارک اور پگڑی مبارک باندھتے تھے. حضور کا تو یہ فرمان نہیں ہے کہ مکے میں عبادت کرو اور واپس جاؤ. البتہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ عبادت کر لی ہے تو جاؤ. کوئی فوت ہو گیا ہے اس کے لیے طواف کر سکتے، طواف اپنے لیے کرو. کرنے کے بعد اللہ سے کہو کہ یا اللہ اگر تیری دربار میں میرا طواف قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما.
خامد کا جھگڑا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تم صبر کے ساتھ وقت گزارو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدایت کے لیے دعا کیا کرو۔ اگر حیض کی حالت میں عورت صفا مروہ میں ہے، صفا مروہ دوڑ بھی سکتی ہے اور اس میں بیٹھ بھی سکتی ہے، لیکن آج کل احتیاط کرو، آج کل صفا مروہ تو انہوں نے اندر داخل کر دیا، اس کے بعد بھی مسجد الحرام ہے جہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ شب برات کے بارے میں کوئی حدیث مبارک نہیں ہے، شب برات کا کوئی قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، شب برات منانے کا اللہ کے نبی نے کوئی حکم نہیں دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ مبارک رات ہے، عبادت کریں۔ اگر مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ اذان کہنا بدعت ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہو، وہ سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو تاکہ سوال و جواب میں ثابت قدم رہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، تو طواف الوداع واجب نہیں ہے، حج پہ آئیں تو واجب ہے۔ میرے اوپر جادو ہے یا کوئی اور اثرات ہیں، سورت بقرہ پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ تمام اثرات دور ہو جائیں گے۔ اگر فرض نماز میں بھول کر پہلی رکعت میں قل اعوذ بالناس پڑھ لی تو دوسری رکعت میں وہی پڑھ لے یا اور آیت پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انگوٹھی مرد کے لیے چاندی کے علاوہ ناجائز ہے، اور دھات بھی حرام ہے، لوہا ہے یا کوئی اور ہے وہ بھی حرام ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے۔ میری بہن کی بیٹی کو دورے پڑتے ہیں، میری بیٹی پہلے تو ڈاکٹر کو دکھائیں، علاج کرائیں، اگر واقعی کوئی جنات کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں، پانی پہ پڑھ کے پلائیں، اس کے وہ خود پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ رحمت کر دیں گے۔ نماز تہجد کو لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری، کوئی سونا ضروری نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل پڑھو گے سب تہجد ہے۔ اللہم کا واکل، آپ نے بتائیں لفظ غلط لکھا ہے، بہرحال معنی یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح ایک بچے کی حفاظت کی جاتی ہے میری بھی حفاظت فرما۔ مدینہ منورہ سے جب ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم نے وہاں کے میقات سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے آ کے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ میقات ذو الحلیفہ ہے، مسجد عائشہ تو میقات نہیں ہے، یہ تو ہل ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کا کوئی جرمانہ نہیں، اور بڑے ہیں ان پہ ایک بکری دم ہے۔ میری بیوی نے عمرہ کیا ہے، بال دوسرے دن کاٹے ہیں، اگر درمیان میں اور کوئی غلطی نہیں کی، یعنی خوشبو والا صابن سے غسل کر لیا، میاں بیوی لیٹ گئے، پھر تو دم پڑ گئی۔ اگر کوئی غلطی نہیں کی تو پھر کوئی دم نہیں۔ بہرحال اگر آپ نے 40 نمازیں مدینے میں پڑھی ہیں، ایک نماز میں آپ کو صرف ایک رکعت ملی ہے، گویا وہ بھی آپ کو جماعت مل گئی۔ من ادرک الرکعۃ فقط ادرک الجماعہ، حدیث میں آتا ہے جس کو ایک رکعت مل جائے گویا جماعت مل گئی۔ اگر کسی کی ماں جو ہے لڑاکا ہو اور ہر وقت لڑتی رہتی ہو تو اولاد کیا کرے؟ صبر کرے، اور کیا کرے؟ اولاد بھی آگے لڑنا شروع کر دے تو پھر فرق کیا رہا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، دعا کرے اللہ ہدایت دے اس کو۔ کہتے تھے کہ ہماری بستی میں مسجد بہت زیادہ دور ہے، اپنی جماعت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بیٹیوں کے لیے زیور رکھا ہوا ہے، بیٹیوں کو مالک بنا دیں، پھر تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیا نہیں رکھا ہوا ہے تو زکوٰۃ دیتے رہو۔
ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ 3 طلاق بولا ہے، حنفی مسلک میں 3 ہو جاتا ہے۔ رفع یدین صلاۃ جنازہ میں بہرحال احناف کے نزدیک تو نہیں ہے، شوافی کے نزدیک ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ اگر کوئی آدمی معاشرے میں نشہ پھیلا رہا ہے، بے حیائی پھیلا رہا ہے، اس کو 1 دفعہ سمجھاؤ، 2 دفعہ سمجھاؤ، 3 دفعہ سمجھاؤ، نہ سمجھے تو پھر ڈنڈا ہی راج ہے آخری، اس سے بڑا جلدی سمجھ جاتا ہے آدمی۔ جس پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو لیکن کھانا پینا ٹھیک ٹھاک ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ 7.25 تولے سونے کی قیمت بنا لو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنا لو، مجھے پتہ نہیں آج کل کیا ریٹ ہے۔ اگر حالت احرام میں عمرہ کرنے کے بعد ہم نے اپنے سر کے بال خود کاٹے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بنگلہ دیش جا رہے ہیں، اللہ جہاں بھی رکھے سب کو ہدایت کے ساتھ رکھے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دینا بالکل ٹھیک ہے، دینی چاہیے، تاکہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جائے۔ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کرے اور گوشت جو ہے تقسیم کر دے یا پکا کے کھلا دے یا دوستوں کو کھلا دے، سب جائز ہے۔ ایک ذمہ دار ہے جو مال مویشی میں بیچارہ زیادہ رہتا ہے تو کبھی اس پہ چھینٹے بھی پڑتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے لیے وہ الگ کپڑے رکھے، جب نماز پہ جائے کپڑے بدل لے۔ لیکن باقی بعض علماء فرماتے ہیں کہ بول ما یوکل لحم، یعنی وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے ان کا پیشاب بھی حلال ہے، ان کے نزدیک پلید نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی احتیاط کرے۔ کہتے تھے کہ یہاں جو بینکاری نظام ہے، جو ان کے اپنے بینک ہیں سعودیہ کے، الحمدللہ وہ سودی کام نہیں کرتے، اور جو بینک غیر ملکی ہیں، کافر ملکوں کے ہیں، ان سے تعلق تو رکھنا ہے نا، ان کا کاروبار جو ہے وہ سودی ہوتا ہے۔ عمرہ کیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ اگر کسی آدمی نے مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل میں غسل کیا، 2 چادریں باندھی، مسجد عائشہ میں جا کے وہاں 2 رکعت پڑھی اور نیت کی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اصل بات تو نیت کرنا ہے، چادریں باندھنے سے عمرہ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ چادریں باندھ کے کوئی آدمی 2 مہینے پھرتا رہے تو کیا ہو گیا، وہ احرام تھوڑا ہوگا۔ احرام کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھے یا 2 رکعت نہ بھی پڑھے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک جب نیت کر لے گا تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب ہوتا ہے ندی کے بعد آدمی وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ مسجد عائشہ، مسجد جیلانہ جائیں گے، کپڑے اتاریں گے، کہاں رکھیں گے، کس کو دیں گے، تو چلو بھی ہم یہاں سے غسل کر کے تیار ہو کے چلے جاتے ہیں، وہاں نیت کر کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک عورت نے میقات سے احرام نہیں باندھا، خیال تھا کہ ماہواری آ جائے گی، بہرحال اس نے غلطی کی ہے، اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ فوراً میقات سے جا کے یعنی مدینہ شریف جا کے اسی نیت سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے۔ اگر ایسا نہ کرے، مسجد عائشہ سے عمرہ کرے لیکن پھر دم دینی پڑے گی۔ اگر میقات سے جا کے عمرہ کر دے تو دم سے بچ جائے گی۔ کہتے تھے کہ اپنی ماں کے پاؤں چومنا جو ہے جائز ہے، کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں کہ ماں کے پاؤں چومو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قد ولا أقل من ذلك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہم عاجز ہیں ضعیف ہیں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کے لیے روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عراق میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دین والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. حاقدین کے حقد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین مسلمانوں پہ رحم فرما. کلمہ پڑھنے والوں پہ رحم فرما. پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ ہم واقعی تیرے نافرمان ہیں بد کردار ہیں گناہ گار ہیں خطا کار ہیں لیکن رحم کا معاملہ فرما. اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم.